کراچی اور سندھ کے دیگر اضلاع میں بچوں کی صحت کے سنگین خطرات ہیں۔ خطرناک نامی بیماری سے اب تک 100 بچے جہاں بحق ہو گئے ہیں، اور اسی طرح پچھلے سال کا اگر ڈیٹا نکالا جائے تو جس میں سندھ میں انفیکشن ڈیزیز ہاسپٹل میں خطرناک کے 140 کیسز سامنے آئے تھے، اور ان میں سے 50 سے قریب بچے انتقال کر گئے تھے۔ خطرناک کا علاج جو ہے وہ شدید مہنگا ہے۔ متاثرہ ایک بچے کے علاج پر 2 سے 2.5 لاکھ روپے کا اینٹی ٹاکسن استعمال ہوتا ہے، جبکہ خطرناک سے بچاؤ کا واحد جو ایک ذریعہ ہے وہ ویکسینیشن ہی ہے۔ ایبسلیوٹلی۔ اب اسی پہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ ماہر وبائی امراض ڈاکٹر نعیم راجپوت آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دا اسٹوڈیو سر، بہت شکریہ آپ کا۔ یہ تو بڑے الارمنگ فگرز ہیں، اتنی زیادہ اموات بچوں کی۔ دیکھیے یہ ڈفتھیریا آپ کو پتہ ہے کہ ہائیلی کنٹیجیس ڈیزیز ہے، اور یہ جن بچوں میں زیادہ تر رپورٹ ہوا ڈفتھیریا وہ 5 سال سے زیادہ کی ان کی عمر تھی۔ تو ہمارا جو ای پی آئی پروگرام ہے وہ 0 to 23 منتھس کے بچوں کو کور کرتا ہے۔ اب یہ وہ بچے وہ رہ گئے جو کووڈ کے دوران جن کی ویکسینیشن نہیں ہوئی اور اس دوران کچھ ویکسینیشن سروسز معطل تھی، تو اب گورنمنٹ نے اور انٹرنیشنل ڈونرز کے ساتھ مل کے ہم 1 نومبر سے بگ کیچ اپ کے نام سے BCU کے نام سے کیمپین شروع کر رہے ہیں۔ وہ بچے جن کو ویکسین نہیں ہو سکی تھی وہ اس میں کور ہوں گے ہوپ فلی، اور ہماری یہی لوگوں سے اپیل ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ٹائم سے ویکسینیٹ کرائیں، تاکہ آپ یہ دیکھیں کہ ڈفتھیریا جیسا موذی مرض جب ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمیں ان کو دینے کے لیے ڈفتھیریا اینٹی ٹاکسن جو ہے ان کی اویلیبلٹی بھی بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے اس کو انشور کرنا، کیونکہ وہ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہوتی، اس کو امپورٹ کیا جاتا ہے، اور یہ عام کئی فارمیسی پہ بھی اویلیبل نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے انٹرنیشنل ڈونرز کو ریکویسٹ کی جاتی ہے، جیسے ابھی ہمیں WHO نے تقریباً 536 وائلز دیے ہیں DAT کے، اور ابھی یونیسیف کا پائپ لائن میں ہے، ان سے ہم نے 5000 قریب ریکویسٹ کیے کہ وہ ہمیں یہ DAT کی وائلز دیں۔ یہ 1 وائل جو ہے وہ ایک بچے کو نہیں، ایک بچوں کی نہیں ہوتا، اس کا ڈفرینٹ ڈوزز ہوتا ہے۔ سیوریٹی آف دا ڈیزیز کیا ہے کہ بچوں میں جب یہ بیماری حملہ آور ہوتی ہے تو ان میں سانس کی نالی متاثر ہوتی ہے، جس میں انہیں کھانے پینے میں بھی تکلیف ہوتی ہے، سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، تو گلے میں اندر ایک جھلی سی بن جاتی گریش قسم کی، جس کو ہم کہتے ہیں سوڈو میمبرین۔ تو وہ جب بن جاتی ہے تو اس کے لیے پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس بچے کو کتنی سیوریٹی ہے، تو اسی حساب سے ان کو 60,000 انٹرنیشنل یونٹس لگائے جاتے ہیں، پھر آگے اس کا ڈوز ریپیٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ کافی اس کے ساتھ ان کو ایریتھرومائسین دیتے ہیں یا پینسلین دیتے ہیں تاکہ ان کو پراپرلی بچوں کو ٹریٹ کیا جا سکے، اور یہ بہت زیادہ کنٹیجیس ہے، یعنی جو بچے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں ان میں بھی یہ ڈراپلیٹ انفیکشنز کے ذریعے جو سانس لیتے ہیں تو ماحول میں آ جاتا ہے یہ، تو کھانسنے چھینکنے سے تو ان دوسرے بچوں کو بھی بہت خطرات ہوتے ہیں کہ ان کو یہ ہو سکے۔ ڈاکٹر صاحب اتنی تیزی سے اس کا پھیلاؤ ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے بیسک کہ اتنا مطلب 100 بچے اچانک سے، اور یہ اس کا مین ریزن کیا ہے؟ نہیں اچانک دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا ایک تو ویکسینیشن نہیں کرائی گئی ہے، پھر دوسرا ان ہائیجینک کنڈیشنز ہیں، بچے کس انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں وہاں پہ، اور ماں باپ جو ہے جب وہ بچے کو تیز بخار ہوتا ہے تو پھر ہاسپٹل کی طرف بھاگتے ہیں، مطلب وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بچے کو ٹائم سے ویکسین کرا دیتے ہیں۔ اگر یہ پینٹا 1 اور پینٹا 2 کی ویکسین لگ جاتی پراپر طریقے سے تو یہ دن ان کو نہ دیکھنے پڑتے۔ ہمارا بہت ایمفیسس ہے کہ سب بچے جو، کیونکہ سندھ میں ہماری جو کوریجز ہیں ویکسینیشن کی وہ 70 سے 75% ہے، تو جب تک یہ کوریجز 85 سے 90% نہیں ہوں گی تو اس قسم کے کیسز آئیں گے۔ لیکن یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو ماں باپ ہے اپنے بچوں کی صحت کے بارے میں کتنے کنسرن ہیں، وہ کتنا ویکسینیشن کی امپورٹنس دیتے ہیں، اور کس طرح سے وہ ویکسینیشن سینٹر پہ اپنے بچوں کو ٹائم سے لے کے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ تو بتایا کہ کنٹیجس ہے، کازز کیا ہوتے ہیں اس بیماری کے؟ اس کا بیکٹیریل انفیکشن ہے، جو بیکٹیریا سے یہ بیماری پھیلتی ہے، اور اس کی جو علامات ہے اس میں ٹونسلز جو ہے اس کی سوج جاتے ہیں، اس کے علاوہ یہ جو سانس کی، جیسے میں نے کہا کہ سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پھر اس کے ساتھ ہائی گریڈ فیور، یعنی 103 104 فیور ہو جاتا ہے اس پہ۔ ویسے ڈاکٹر صاحب یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ علاج جو ہے اس پہ تقریباً 2 سے 2.5 لاکھ روپے کا خرچہ آ جاتا ہے، تو یہ اتنا ایکسپینسو ہے، تو مطلب افورڈیبلٹی اور اویلیبلٹی کیسے ممکن بنائی جائے؟ ایکچولی یہ جو علاج کا جو بھی ایکسپینس ہے جو میں نے آپ کو بتایا نا، ڈفتھیریا اینٹی ٹاکسن، یہ ہمارا پروگرام اویلیبل کرا کے دیتا ہے، لیکن گورنمنٹ نے جو ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہے، SICHD ہے، SICH ہے، ان کو بھی بجٹس دیے ہیں کہ یہ اپنے روٹین بجٹ سے یہ پروکیور کریں۔ انٹرنیشنلی پروکیور ہوتی ہے، لوکل مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہوتی، تو وہ جب تک یہ اس کا انشور نہیں کیا جائے گا اس کی سپلائی سب جگہ پہ ہو، اور ہمیں جیسے ہمارے پروگرام کوشش کرتا ہے کہ جہاں کہیں سے کچھ ڈونیشن ملے تو وہ اویلیبل کرائے ان بچوں کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب یہ اس میں ویدر کا بھی عمل دخل ہوتا ہے، کس موسم کے ساتھ ہی آتا ہے، یا پھر پیدائش کے ساتھ ہی آپ بچے کو اس کو
نہیں دیکھیں یہ ویدر کے انوائرمنٹل دیکھیں آج کل کتنا پولوشن ہے اور کس طرح سے صورتحال خراب ہے, چکن گنیا پھیل رہا ہے, ڈینگی کتنا پھیلا ہوا ہے, کیونکہ ڈینگی کا بھی ایک سیزنل ایپیسوڈ ہوتا ہے, سیم ود دا ڈفتیریا ہے. اوکے. اور ڈاکٹر صاحب آپ نے بتایا کہ گلے میں خراش آ جاتی ہے, اور ہم نے بھی دیکھا کہ گلے پر کوئی نشان بھی بن جاتا ہے, اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں تاکہ پیرنٹس کو تھوڑا کسی بچے کو ہو جائے تو جاننے میں آسانی رہے گی. دیکھیں یہ گلے میں ایک جھلی بن جاتی ہے نا, تو سانس لینے میں اس کو بچے کو بہت تکلیف ہوتی ہے, تو پھر اس کو ہاسپٹل آنا پڑتا ہے, پھر یہ میڈیسن. تو فزیکلی بھی کوئی گلے پہ نشان پڑ جاتا ہے؟ کوئی نشان نہیں پڑتا. سوڈو میمبرین از لائک اندر ہوتی ہے نا, یہ اوپر پیلیٹ پہ یا گلے کے اندر, کہ جو اس کو کھانے پینے میں دشواری ہوتی ہے, سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے. اور کوئی شارٹیج ہے اس وقت ویکسینیشن کی؟ نہیں, ویکسینیشن اویلیبل ہے, اور خاص کر جہاں جہاں یہ کیسز آئے ہیں ہمارے جو کنسرن ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسرز ہیں, یا ویسٹ ہے یا ایسٹ ہے, انہوں نے جہاں جہاں یہ کیسز آئے ہیں وہاں کیس رسپانس ایکٹیویٹیز کی ہیں. وہاں ان کے جو اڑوس پڑوس میں یا جو بھی بچے اسی میں اویلیبل ہیں, جو جن کو یہ خدشہ ہو سکتا ہے کہ یہ بیماری لگے, تو ان کو ویکسین کیا جا رہا ہے. بہت تیزی سے ان کو سب کو ویکسین کی جا رہی ہے, تاکہ کسی بھی طور پہ اور نئے کیسز نہ آئیں. اور ڈاکٹر صاحب کراچی اگر اسپیسیفکلی بات کی جائے, کون سے, جیسا آپ ایسٹ کی بات کر رہے تھے, تو کون سے ضلع میں زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں؟ ویسٹ میں زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. ویسٹ ہے, کیماڑی ہے, ایسٹ ہے, کیونکہ یہ ایکچولی جو ہماری P1 پاپولیشن جو پختون پاپولیشن ہے ان میں بھی زیادہ کیسز آتے ہیں. پھر سرائک ساؤتھ پنجاب کے لوگ آتے ہیں یہاں پہ, کیونکہ کراچی آپ کو پتہ ہے کہ مائیگریشن بہت زیادہ ہے, اور وہاں جو جس طرح سے لوگ پھر جن کچی آبادیوں میں رہتے ہیں ان کو پراپر ہاؤسنگ نہیں ہے. میں گنجان آباد اور ایک ساتھ مل کے, میرا اگلا سوال یہی تھا کہ فرض کیجیے اگر کسی گھر میں یہ چیز آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہے تو پھر انیشیلی آئسولیشن اختیار کرنی چاہیے؟ بالکل, بچوں کو فوراً ہاسپٹل, خاص کر ایسے ہاسپٹل میں جانا چاہیے جہاں بچوں کا علاج بہترین طریقے سے ہوتا ہو, کیونکہ گورنمنٹ کے بھی بچوں کے اسپتال ہیں, NICH ہے, SICHD ہے, SICH ہے, تو یہاں رجوع کرنا چاہیے, کیونکہ یہاں فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ ہے اور بہت بہترین قسم کا علاج ہے. اس طرح سے جو ویکسین ہے وہ بھی فری ہے, اور ڈپتھیریا اینٹی ٹاکسن وائز جو اس کا آپ نے کہا کہ 2 سے 2.5 لاکھ کا ایکسپینس ہے, یہ گورنمنٹ فری آف کاسٹ دیتی ہے, اور یہ آغا خان کو بھی ہم دے رہے ہیں. دوسرے ہم نے پورے سندھ کے جو بڑے بڑے ہاسپٹلز ہیں ان میں سب جگہ ہم نے سپلائی کی ہے لاسٹ فورٹ نائٹ میں, تاکہ کوئی بچہ جب کہیں بھی آئے ان ہاسپٹلز میں تو ایسا نہ ہو کہ اس بچے کو یہ ڈپتھیریا اینٹی ٹاکسن اویلیبل نہ ہو سکے. ویسے ڈاکٹر صاحب بچے عموماً کھانا کھانے میں بھی آنا کانی کرتے ہیں, ماں کو تنگ کرتے ہیں, اور بخار بھی یوزولی بچوں کو ہو ہی جاتا ہے, تو اب خناق کو آئیڈینٹیفائی کیسے کرے ماں یا باپ, کیونکہ سمٹمس مورلیس ویسے ہی ہیں جو عام بخار کے ہوتے ہیں, پھر آگے جا کے وہ ایکسٹریم اسٹیجز میں کنورٹ ہوتا ہے. سو کیسے ہم اس کو ارلیئر اسٹیج پہ انیشلی آئیڈینٹیفائی کریں گھر میں رہتے ہوئے؟ دیکھیں 80% تو بچے جو ہے نا ان کو ان کا کلینیشین ڈائگنوز کر لیتا ہے اس کی سائن سمٹم سے, کہ جیسے ہائی گریڈ فیور ہے, اور کھانے پینے میں جیسے آپ نے کہا کہ تکلیف کا مظاہرہ کر رہا ہے, سانس کی نالی, پھر یہ چونکہ یہ جو بیکٹیریا ہے آگے چل کے جو ہارٹ مسلس پہ بہت زیادہ اور دوسرے آرگنس پہ بہت افیکٹ کرتا ہے, اور یہ کلینکلی 80% ڈائگنوز ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ سمپل ہے کہ کلینیشین جو ہے اس کا جو سواب لیتا ہے, تھروٹ سواب لیتا ہے, اور وہ لیب کو بھیج دیتا ہے, تو اس سے یہ کنفرم کیس ہے. ہمارے پاس تقریباً 180 کے قریب جو سسپیکٹڈ کیسز آئے, ان میں سے 27 جو کنفرم ہوئے, اور اس طرح سے مطلب یہ فگر رہا ابھی تک. اچھا, اور ایک چیز اور بتائیے گا پلیز کہ ویکسینیشن کا ایک شاٹ ہی کافی ہوتا ہے یا کچھ ٹائم کے بعد؟ ویکسینیشن کے 2 شاٹ ہیں, اس 2 شاٹ لگنے چاہیے ضروری, اور کوشش خاص کر جہاں جن ایریا میں ہی ہو رہا ہے تو وہاں بوسٹر ڈوز بھی لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.